السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے معزز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بہت سارے احباب یہ درخواست کرتے ہیں، یہ عرض اور کرتے ہیں کہ حضرت میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، نیک بننا چاہتا ہوں، اس کی کیا شکل ہے؟ بارہا میں نے یہ ارادہ کیا لیکن کسی نہ کسی طریقے سے گناہ ہو ہی جاتا ہے، اس سے بچنے کی کیا شکل ہے؟ تو یہ تو بعض لوگوں کا سوال رہا، لیکن ہر ایک کے دل کے اندر یہ تمنا اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں، نیک بن جاؤں۔ تو ہم گناہوں سے کیسے بچیں، کیسے اللہ کے مقرب بندے بنیں؟ اس سلسلے کی کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے میں عرض کروں۔ پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر 3 قسم کے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کی ایک پہلی مخلوق ہے جن کو فرشتے کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کی صفت تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے، ان کے اندر گناہ کا، نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ کے ہر حکم کی فرما برداری کرتے ہیں، بحکم بجا لاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ان کے متعلق فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ یہ ایک دوسری مخلوق ہے جن کو ابلیس کہا جاتا ہے، شیطان۔ یہ دوسری مخلوق تو وہ جن کے اندر صرف گناہوں ہی کا مادہ ہے، نافرمانی ہی کا مادہ ہے، ان کے اندر خیر کا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا مادہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ہم نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ اس آدم کے سامنے سجدہ کرو تو تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کر دیا، تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ ابلیس کے اندر خاصیت ہے گناہ اور نافرمانی کی۔ ایک تیسری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی، انسان کی۔ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں۔ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا چاہے تو اطاعت اور فرما برداری بھی کر سکتا ہے، نافرمانی کرنا چاہے، گناہ کرنا چاہے، معصیت کے اندر مبتلا ہونا چاہے تو گناہوں میں ڈوب بھی سکتا ہے، نافرمانیوں کے اندر مبتلا بھی ہو سکتا ہے۔ تو دونوں صلاحیتیں۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو فرشتوں سے اس کو خطاب کر کے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ تو فرشتوں کے سامنے جب عرض کیا کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں تو فرشتوں نے عرض کیا اے پاک پروردگار، کیا ایسی مخلوق انسان کو تو دنیا میں پیدا کرے گا جو فساد مچائے گا، خون ریزی کرے گا؟ یہ مخلوق کے اندر فساد اور خون ریزی کا مادہ بھی ہے اور اطاعت اور فرما برداری کا مادہ بھی ہے۔ تو انسان کے اندر دونوں خاصیتیں ہیں۔ تو بہترین انسان تو وہ ہے، تو اگر کوئی بشری تقاضے سے گناہ ہو گیا تو گناہ ہونے کے بعد دل کے اندر بے چینی ہو اور فوراً اللہ کے دربار میں رجوع ہو کر
توبہ کر لے، استغفار کر لے، گناہوں سے نادم ہو کر معافی مانگ لے۔ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے جب جنت کے اندر درخت ممنوعہ کے کھانے کا ارتکاب ہوا تو دنیا میں بھیجے گئے، اور دنیا کے اندر انہوں نے ایسی توبہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے توبہ کو قبول کیا۔ تو انسان کے اندر گناہ کا مادہ ہے، بشری تقاضے سے وہ گناہ کرتا ہے، لیکن گناہوں کے اندر ڈٹے رہنا اور گناہ کرنے کے بعد معافی نہ مانگنا اور گناہوں پر جرأت کرتے رہنا، اس کی وجہ سے یہ انسان شیطان سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ یہ شیطان کی خاصیت ہے، گناہ کر کے معافی نہ مانگنا، گناہ پر ڈٹے رہنا۔ تو انسان کے اندر بہترین انسان تو وہ ہے کہ جو گناہ بشری تقاضے سے کر گیا تو فوراً توبہ کر لے، ندامت کے ساتھ استغفار کر لے، اللہ کے دربار میں رجوع ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ اپنا چہیتا بنا لیتے ہیں۔ وہ ایک مشہور واقعہ آپ نے سنا ہو کہ ایک مسافر جو راستہ چل رہا تھا، اونٹنی کے اندر پورا ساز و سامان تھا، ایک درخت کے سہارے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد دیکھا اونٹ ساز و سامان کے غائب ہے۔ بہت تلاش کیا، کہیں نہیں ملا، پورا ساز و سامان سفر کا گم ہو گیا تھا، آئندہ جینے کی کوئی امید نہیں تھی، بظاہر اس زمانے کے اعتبار سے کوئی سہارا نہیں تھا، تو آخر امید میں وہ درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ پھر جب بیدار ہوا تو دیکھا کہ وہ اونٹنی اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ موجود ہے، حاضر ہے، تو اسے کتنی خوشی ہوگی۔ تو اس خوشی کو ذکر کر کے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو نافرمانی کرنے کے بعد، اس کے راہ سے بہک جانے کے بعد دوبارہ اس کے دربار میں آ گیا، توبہ کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے سے اس سے زیادہ خوشی اور مسرت ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنا مقرب بنا لیتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیا۔ حدیث پاک میں فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں پر توبہ کرنے والا وہ ایسے ہی ہے جیسے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو اس طریقے سے اس کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ دوسری بات میرے دوستو، آج کا یہ زمانہ فتنوں سے بھرا ہوا زمانہ، ہر طرف گناہ ہی گناہ، آنکھ اٹھائیں تو گناہ، اور دل کے اندر تصور کریں تو گناہوں کے خیالات، اس طریقے سے گناہوں کا ہجوم اور گناہوں کا ایک سیلاب ہے اس دور کے اندر۔ تو اس وجہ سے آدمی مجبور ہو کر راستے سے بہک کر گناہوں میں مبتلا ہوتا جاتا ہے، لیکن یہ گناہوں میں مبتلا ہونا اس بات کی وجہ سے ہوتا کہ اسے کوئی آئندہ کا کوئی خوف نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو، پکڑ دھکڑ کی کوئی اسے فکر نہ ہو، تو وہ بلا خوف گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ لیکن جس آدمی کو کسی بات کی فکر ہو کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، پکڑے گا، میرے گرفت ہوگی، تو وہ ہرگز گناہ نہیں کرے گا۔ ٹریفک جام ہے، ٹریفک کے جو قوانین ہیں لوگ اس کی رعایت کرتے ہیں، کیوں؟ ان کو یہ پتہ ہے کہ آگے پولیس کھڑی ہے، میں ٹریفک کے خلاف ورزی کروں گا تو میری پکڑ ہوگی، قوانین کے خلاف ورزی کرنے سے پر مواخذہ ہوگا، لوگ قوانین کے خلاف ورزی کرنے سے بچتے ہیں۔ آج کل کے زمانے کے اعتبار سے جگہ جگہ CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے، تو وہ کیمرے کے سامنے آدمی غلطی کرنے سے، جرم کرنے سے بچتا ہے، اجتناب کرتا ہے، یہ تصور کرتے ہوئے کہ میرے یہ گناہ کی حرکت کو، جرم کی حرکت کو CCTV کیمرہ وہ محفوظ کر لے گا، اس کا عکس محفوظ ہو جائے گا، آئندہ اس کی وجہ سے مجھے پکڑ ہوگی، میری گرفت ہوگی، مجھے سزا ہوگی۔ تو یہ لوگ خوف سے ڈرتے ہیں کہ مجھے کوئی پکڑ لے گا، گرفت کر لے گا۔ تو اگر آدمی یہ سوچے کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں، یہ گناہ پر میری گرفت ہوگی، گناہ پر میری پکڑ ہوگی، گناہ کا میرے اوپر مواخذہ اور سوال ہوگا، تو آدمی گناہ کرنے سے بچ سکتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں،
آدمی یہ سوچے گناہ کرنے سے پہلے کہ میں یہ جو گناہ کر رہا ہوں یہ گناہ پر 4 قسم کے گواہ ہیں کہ جو آئندہ گواہی دیں گے میرے پروردگار کے سامنے۔ وہ 4 قسم کے گواہ کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر فرشتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے بندے کو گناہ کرتے وقت اس کو لکھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ فرشتے مقرر ہیں، جو بھی تم گناہ کرتے ہو یہ فرشتے جانتے ہیں، اسے لکھ لیتے ہیں اور اس کو اللہ کے دربار میں پیش کریں گے۔ پہلے گواہ تو یہ فرشتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر انسان جس زمین پر اور زمین کے جس حصے پر گناہ کرتا ہے وہ زمین کا حصہ خود اللہ کے دربار میں گواہ بن جاتا ہے۔ وہ حصہ قرآن کریم کے اندر اسی کو سورہ زلزال کے شروع میں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ ان آیات کے اندر قیامت کے منظر کو کھینچ کر فرمایا قیامت کے دن انسان پوچھے گا کہ اس کو کیا ہو گیا، زمین بول رہی ہے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، میرے رب کا حکم یہی ہے کہ زمین بولے گی، تحدث اخبارہا، اپنے خبریں بیان کرے گی جو کہ عکس کے طور پر اس کے اندر محفوظ ہے، ایک ایک نیکی کو وہاں ظاہر کر دے گی اور ایک ایک گناہ کو کھول کر رکھ دے گی۔ تو جس حصے اور جس خطے پر آدمی گناہ کیا، چاہے بظاہر کوئی نہ دیکھ رہا ہو، وہ زمین کا حصہ خود اس کے خلاف گواہ بن جائے گا۔ اللہ کے دربار میں وہ زمین کا حصہ گواہی دے گا، میرے حصے کے اندر اس نے زنا کیا، چوری کی، یہ جرم کا ارتکاب کیا۔ تیسرا گواہ خود انسان کے اعضاء ہیں، جس اعضاء کی لذت کے لیے انسان ناجائز کام کیا تھا، حرام کام کیا تھا، پیٹ بھرنے کے لیے یا زنا کے لیے، جسم کی لذت کے لیے زنا کیا تھا، یہ اعضاء خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں گواہی دیں گے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ یاسین میں جس کو ہم بار بار پڑھتے ہیں، ان کے اندر فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ انسان جب اللہ کے سامنے انکار کرے گا کہ یا رب میں نے یہ گناہ نہیں کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے زبان پر مہر لگا دیں گے۔ ادھر ہاتھ بولے گی کہ میں نے فلاں گناہ کیے، زبان خاموش ہے۔ پیر بولنے لگے گا کہ میں نے فلاں وقت یہ گناہ کیا تھا، آنکھ بولنے لگے گی کہ میں نے فلاں وقت یہ گناہ کیا۔ غرض ہر عضو کے خلاف اس انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ انسان کہے گا تمہارا ناس ہو، تمہارے ہی خاطر تو میں نے یہ گناہ کیے تھے، آج تم میرے دشمن بن گئے۔ تو انسان کے یہ اعضاء خود اس کے خلاف گواہی دینے لگیں گے۔ یہ ہمارا نام اعمال ہے۔ نام اعمال کیسا ہوگا، کیسا دفتر ہوگا؟ فرمایا کہ اس کے ہر کچے پکے، اس کے ہر چھوٹے بڑے تمام اعمال وہ دفتر میں لکھا ہوا محفوظ ہوگا، اللہ کے دربار میں قیامت کے دن اسے حاضر کیا جائے گا۔ اسی کو قرآن کریم کے اندر فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ سورہ کہف کے اندر یہ آیتیں موجود ہیں۔ کہے گا انسان اس دفتر کو کیا ہو گیا، چھوٹی سی چھوٹی چیز اور بڑی سی بڑی چیز کو بھی شمار کیے بغیر نہیں رہتا، پورا کچا چٹا وہاں کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، انسان آج گناہ کر رہا ہے بے خوف ہو کر کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی اس گناہ کے خلاف میری پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی، کوئی اس گناہ کے خلاف گواہی دینے والا نہیں میرے عزیزوں، یہ 4 گواہ ہیں جو قیامت کے دن انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ پہلے فرشتے گواہی دیں گے، دوسرے زمین کا وہ حصہ گواہی دے گا، اور تیسرے انسان کے اعضاء گواہی دیں گے، اور چوتھے نام اعمال کھلا ہوا ہوگا، اس کے تمام اچھے برے اعمال کو وہاں لکھا ہوا ہوگا۔ تو ایسے تمام گواہوں کے سامنے انسان کتنی
جرأت اور ہمت کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کے خلاف نافرمانی کرے، گناہ کرے، جبکہ ایک انسان، معمولی سا انسان بھی کیمرے کے سامنے جرم کرنے سے ڈرتا ہے، بچتا ہے، اجتناب کرتا ہے کہ میرا گناہ اس کے اندر اس کا عکس محفوظ ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کی پکڑ میرے اوپر ہوگی، مجھ سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو یہ چار گواہ کے ہوتے ہوئے انسان کتنی جرأت اور ہمت کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کے خلاف گناہ کرے، معصیت کا ارتکاب کرے۔ ایک اور بات جو انسان کو گناہوں پر آمدہ کرتی ہے تو وہ انسان یہ دھوکے میں مبتلا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو غفور الرحیم ہے، وہ مجھے معاف کر دے گا، وہ بہت بڑا رحیم ہے، اس کی رحمت اور اس کا کرم اس کے غصے پر غالب، معاف کر دے گا۔ میرے دوستو، یہ ایک دھوکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جیسے رحیم اور غفور ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ پکڑنے پر آئی تو بہت سخت پکڑے گی۔ ان بطش ربک لشدید۔ اور یہ کیا انسان کو امید ہے کہ میں گناہ کے بعد توبہ کر لوں گا، مجھے اتنی مہلت ہوگی اور اس کے بعد مجھے موت آئے گی۔ آج کل کے حالات کو ہم دیکھیں، ادھر انسان سویا اور تھوڑی ہی دیر کے اندر اس کی روح نکل گئی۔ روح نکلنے کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے۔ آدمی کا موت کا وقت، کس وقت میں موت آئے گی، کہاں آئے گی، کس حالت میں آئے گی، کیا پتہ ہے۔ ادھر گناہ کر رہا ہے، ادھر موت کا فرشتہ آ گیا، اسے روح نکال لیا، تو اس کے توبے کی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ میرے عزیز دوستو، اللہ والوں کی شان تو یہ تھی کہ وہ نیکی کر کے اللہ سے استغفار کرتے تھے، توبہ کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ والوں کی شان میں فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، رات بھر تہجد کے اندر ہیں، عبادت کے اندر ہیں۔ صبح ہوئی تو تہجد کے وقت، آخر وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اے پروردگار، میں نے جو عبادت کی وہ آپ کے شان نہیں تھے، شان کے لائق نہیں تھا، اس عبادت میں جو کچھ کوتاہی ہوئی جیسے معاف فرما دے۔ لیکن جتنا وہ نیک لوگ اپنی عبادت کر کے استغفار کرتے تھے، ہم گناہ کر کے بھی استغفار نہیں کرتے۔ اس لیے میرا عزیز دوستو، انسان موت کا تصور کرے، کہاں کیسے وقت میں موت آئے گی یہ پتہ نہیں۔ ان گواہوں کو آدمی تصور کریں کہ یہ فرشتے مجھے دیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، یہ زمین وہ گواہ بن رہی ہے، یہ اعضاء خود گواہ ہیں، اور یہ نام اعمال میرے تمام گناہوں کو سمیٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھول کر پیش کر دیا جائے گا، رکھ دیا جائے گا۔ تو ان گواہوں کو سامنے رکھ کر آدمی خوف کرے، اللہ تو مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے، اللہ کے نظروں سے میں غافل اور اوجھل نہیں ہوں کسی بھی حالت کے اندر۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مریدین کا واقعہ لکھا کہ انہوں نے اپنے مریدین کو ایک مرغی ذبح کرنے کے لیے دیا اور یہ کہا کہ چھپ کر کوئی ایسی جگہ جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے ذبح کر کے لے آؤ۔ اکثر تو ذبح کر کے لے آئے، کوئی درخت کے آڑ میں، کوئی کمرے کے اندر بند کر کے۔ ایک مرید تھا کہ مرغی ذبح کیے بغیر ویسے ہی لا لیا، تو اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میں جس جگہ بھی ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو مجھے یہ تصور تھا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ شیخ نے تو یہ حکم فرمایا کہ ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ، کوئی زمین کا حصہ ایسا نہیں جہاں اللہ دیکھ نہ رہا ہو، میرا پروردگار مجھے دیکھ نہ رہا ہو، اسے غافل ہو، میں کہاں سے ذبح کروں۔ میرے عزیز دوستوں، یہ وہ تصور ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جو انسان کو گناہوں سے روک دے گا۔ اس لیے ہم ہمت کریں، ارادہ کریں، عزم کریں کہ انشاءاللہ آئندہ اپنے تمام گناہوں سے ہم اجتناب کریں گے۔ جو کچھ گناہ ہو گیا اس سے ہم فی الفور توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، آئندہ کبھی کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ کے سامنے ہمیں حاضر ہو کر جواب دینا ہے۔ یہ عزم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی ہوگی اور اللہ کی مدد کی وجہ سے ہم گناہوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے فرما برداری کی اطاعت گزار بندوں کے فہرست میں ہمیں شامل فرمائے، گناہوں سے ہر آن ہر لمحہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔